مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ کو بھی نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر ایک ہی اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تم درستگی اور میانہ روی کو اختیار کرو، صبح میں چلو اور شام میں چلو، رات کی آخری پہر کے کچھ حصے میں، اور میانہ روی کو لازم پکڑو، اپنے مقصد کو پالو گے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہے، بے شک یہ دین آسان ہے اور کوئی اس کے ساتھ سختی نہیں برتے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا۔ سو درستگی اور میانہ روی برتو اور خوشخبری لے لو، اور صبح و شام سے اور رات کی آخری پہر کے کچھ حصے سے مدد لو۔ امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درستگی اور میانہ روی برتو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل پائیدار عمل ہے اگرچہ وہ کم ہو۔ یہ حدیث عظیم اصول اور شاندار قاعدہ ہے کہ انسان کا عمل بہتری اور پختگی میں جہاں تک بھی پہنچ جائے، وہ اکیلا نہ اسے جنت میں داخل کرا سکتا ہے اور نہ جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ سب صرف اللہ کی مغفرت و رحمت ہی سے حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، کوئی ہرگز اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، تم اپنے کیے ہوئے عمل کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ، کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنت میں دخول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگا، لیکن مراتب کی تقسیم اور درجات میں فرق اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ سو جس کے اعمال سب سے زیادہ اور اچھے ہوں گے، جنت میں اس کا مرتبہ سب سے بلند ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ عمل اگرچہ دخول جنت کا سبب ہے، لیکن وہ اللہ کی فضل و رحمت سے بھی ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ جنت اور عمل دونوں اللہ کے اپنے مومن بندوں پر احسان اور رحمت سے ہیں۔ اسی لیے اہل جنت جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتی۔ جب انہوں نے اللہ کے لیے اعتراف کیا کہ اس نے انہیں جنت سے سرفراز کیا اور اس کا سبب اس کی ہدایت ہے، اور انہوں نے اس پر اللہ کی تعریف کی، تو انہیں یہ کہہ کر بدلہ دیا گیا، تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھی اس بہشت کے وارث بنا دیے گئی۔ عمل ان کی طرف منسوب کیا گیا اور اس کا انہیں صلہ دیا گیا۔ اللہ کے بندو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیکیوں کا دو چند ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہے۔ چنانچہ اس نے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا، پھر اسے بڑھا کر 7 گنا کر دیا، اور اس سے بھی زیادہ کر دیا۔
بندے ہمیشہ کوتاہی کرنے والے اور اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کے محتاج ہیں، اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے گناہ نہ ہوں۔ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، یہاں تک کہ اسے اس جنت سے نوازے جس کی طرف اس نے اسے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے بندو، مذکورہ گفتگو سے نتیجہ نکلتا ہے کہ مومن اپنے عمل کی طرف بالکل نہ دیکھے، نہ اس پر اعتماد کرے، اگرچہ وہ زیادہ اور اچھا ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ان طاعات اور عبادات پر اور ان کی قبولیت پر بھروسہ کرے جو کرتا ہے، کیونکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، بلکہ وہ صرف اپنے اوپر اللہ کے فضل و احسان کی طرف ہی دیکھے۔ اسی لیے صحابہ کرام اپنے فضل، اسبقیت اور بھلائیوں میں جلدی کرنے کے باوجود اپنے نفسوں کا کوئی فضل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے انعام کرنے والے، نوازنے والے رب کو یاد کرتے جس نے انہیں نیک عمل سے نوازا اور تقرب کے کاموں سے دامن بھرنے کی توفیق دی۔ وہ اسی کی طرف فضل و احسان کو مرسوب کرتے، اور معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ وہ محنت کے ساتھ عمل کرتے اور قبول نہ ہونے کا ڈر بھی رکھتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ آیت کی وہ جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے، زنا کرتے اور شراب پیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، اے صدیق کی صاحبزادی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ عز و جل سے ڈرتے بھی ہیں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے طاعتوں کو اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ جلدی بجا لانے اور انہیں زیادہ کرنے پر ابھارنے کا معنی نکلتا ہے۔ یہ چنیدہ برگزیدہ پاک باز صحابہ ہیں جن کے پہلو کو سوء خاتمہ کا ڈر بے چین کیے رہتا، ان کے دلوں پر انجام کا خوف چھایا رہتا، اور ان کے نفسوں کو قبول نہ ہونے کی گھبراہٹ پریشان کیے رہتی۔ اثر میں آیا ہے کہ ایک آدمی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں دائیں بازو والوں میں سے بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مقرب لوگوں میں سے بنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن یہاں ایک آدمی ہے جس کی خواہش ہے کہ اگر وہ مرے تو دوبارہ اٹھایا نہ جائے۔ اس سے انہوں نے اپنے آپ کو مراد لیا۔ اللہ کے بندو، سچا مومن عمل کرنے میں محنت کرتا ہے اور نیک کاموں میں کاوش کرتا ہے اور طاعتوں میں جاں فشانی سے کام لیتا ہے، تاہم وہ نہ اپنے آپ پر غرور کرتا ہے، نہ اپنے عمل پر اتراتا ہے، اور نہ جو اس نے آگے بڑھایا اسے جتلاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے توفیق و مدد سے نوازا ہے، اور اسی نے موانع اور رکاوٹیں دور کی ہیں، اور زبان حال کہتی ہے، اللہ کی قسم، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ صدقہ کر پاتے اور نہ نماز پڑھ پاتے۔ اسی طرح سچے مومن پر واجب ہے کہ وہ ہر نیک مشروع عمل جسے وہ کر سکتا ہے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید تھوڑا عمل ہی جس میں اخلاص ہو اللہ کی مغفرت اور دخول جنت کا سبب بن جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک راستے میں چل رہا تھا کہ اسے بڑی پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا، اس میں اترا اور پانی پیا۔ پھر جو ہی نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور مارے پیاس کے مٹی کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس کتے کو اسی قدر پیاس لگی ہے جس قدر مجھے لگی تھی۔ سو وہ کنویں میں اترا، پانی سے اپنا موزہ بھرا، پھر اسے اپنے منہ سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر اٹھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا چوپائیوں میں ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر کلیجے میں اجر ہے۔ متفق علیہ۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے معاف کر کے جنت میں داخل کیا۔ اس آدمی کو اللہ نے معاف کر دیا اور اس کے اس عمل کی قدر کی، اور یہ عمل اس کے دخول جنت کا سبب بنا۔ اسی طرح جہنم سے نجات اور جنت میں دخول کے طلبگار مومن پر واجب ہے کہ وہ یہ ان اسباب کی
کہ یہ ان اسباب کے ذریعے طلب کرے جو اللہ کی رحمت، بخشش، مغفرت، رضامندی اور محبت تک لے جائیں۔ چنانچہ جس عمل پر انسان مداومت برتے اگرچہ وہ کم ہو، وہ ان اعمال میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل چھوڑنے سے منع فرماتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے فرمایا، تم فلاں کی طرح مت بنو جو رات میں قیام کرتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ اور اللہ جن اعمال کو پسند فرماتا ہے ان میں سے وہ عمل ہے جو درست، معتدل اور آسان ہو۔ وہ عمل نہیں جس میں تکلف اور سختی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر نکیر کی جس نے دنیا سے بے تعلقی خسی کرانے، رات میں قیام کرنے، دن میں روزہ رکھنے اور ہر رات قرآن پڑھنے کا عزم کیا، اور ان 3 آدمی کو جنہوں نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے خلاف طرز زندگی اپنانے کا ارادہ کیا، درست اور معتدل طریقے کی رہنمائی فرمایا، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، سو جو شخص میری سنت سے بے رغبتی برتے گا وہ مجھ سے نہیں۔ یہی معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، سددوا وقاربوا۔ سددوا یعنی درستگی طلب کرو اور اس پر عمل کرو، اور وہ ہے بغیر افراط و تفریط کے عبادت میں اعتدال برتنا، نہ کوئی کوتاہی، نہ غلو۔ اور آپ کا فرمان وقاربوا یعنی افراط سے کام نہ لو کہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤ تاکہ تمہاری اکتاہٹ کا سبب نہ بنے، پھر عمل چھوڑ دو اور تفریط میں پڑ جاؤ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا محبت محض اس بات میں نہیں کہ نفس کو سزا دی جائے یا اسے مشقتوں میں ڈالا جائے، یہاں تک کہ عمل جتنا مشکل ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا۔ جیسا کہ بہت سے جوہال ہر چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مشقت کے بقدر اجر ہے، ایسا نہیں، بلکہ عمل کے نفع، مصلحت اور فائدے کے بقدر اور اللہ اس کے رسول کی طاعت کے بقدر اجر ہے۔ اس لیے ہر 2 عمل میں جو زیادہ اچھا ہوگا اور اسے کرنے والا زیادہ مطیع و فرما بردار ہوگا، وہ عمل زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ اعمال کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے افضل نہیں ہوتے، بلکہ عمل کرتے وقت دلوں میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَأَبْشِرُوا یعنی جب تم درستگی پر رہو گی تو صحیح کو پاؤ گے یا صحیح سے قریب ہوگی، اور بغیر افراط یا تفریط کے عبادت میں اعتدال برتو گی، چنانچہ تم بڑے ثواب اور خیر کی خوشخبری لے لو۔ اس بات کا ملاحظہ کہ یہاں بشارت مطلق ہے جو دنیا و آخرت کے خیر عام، فضل عظیم اور عطاء کثیر کو شامل ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمیں جاننا چاہے کہ فضیلتیں بدن اعمال کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے خالص اور سنت کے موافق درست ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بعد آنے والے لوگوں پر روزہ اور نماز کی کثرت کی وجہ سے سبقت نہیں لے گئی، بلکہ اپنے سینوں کی پاکیزگی، امت کی خیر خواہی، نیتوں کی سچائی، آخرت کے ساتھ دلوں کے تعلق، آخرت میں رغبت اور دنیا سے بے رخی کے سبب سبقت لی گئی، اور ایمان اور جہاد کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہیں وہ ایمان و یقین حاصل ہوا جس میں ان کے ساتھ ان کے بعد آنے والوں میں سے کوئی شریک نہیں۔ مسلمانوں، لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو بدنی عبادت میں اعتدال برتی اور دلی احوال میں محنت کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کے طریقے پر چلی، کیونکہ آخرت کا سفر دلوں کی چال سے طے کیا جاتا ہے، جسمانوں کی چال سے نہیں۔ اس حدیث میں اللہ کی طرف چلنے کے اوقات کا ذکر آیا ہوا ہے، اور وہ ہے رات کا آخری حصہ، دن کا پہلا اور آخری حصہ، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم ہے۔ تم صبح و شام اور رات کی آخری پہر کے کچھ حصے سے مدد لو، اور اللہ عز و جل نے ان کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ 2 وقتوں یعنی دن کے پہلے اور آخری حصے میں فرض عمل اور نفلی عمل اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ فرض عمل فجر اور عصر کی نماز ہے، یہ وہ 2 ٹھنڈک ہیں جس نے ان کی پابندی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور نفلی عمل فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور تیسرا وقت دلجا اور ادلاج کا وقت ہے، اور وہ رات کے آخری حصے میں چلنے کا نام ہے، اور حدیث میں مراد رات کے آخری حصے کا عمل ہے، اور وہ وقت استغفار کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ بھائیوں،
جن باتوں کی تنبیہ کرنا بہتر ہے ان میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ کوئی بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا سے یہ نہ سمجھنا چاہیے، یہ نہ سمجھا جائے کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں یا آدمی عبادت کرنا چھوڑ دے، ایسا نہیں، بلکہ عمل ضروری ہے اور اس کا فائدہ عظیم ہے۔ وہ یوں کہ عمل رحمت کی ہونے کی علامت ہے جو صاحب عمل کو جنت میں داخل کرے گی، لہذا مراد یہ ہے کہ تم عمل کرو اور اپنے عمل سے درست یعنی اخلاص وغیرہ کے ساتھ اتباع سنت کا قصد کرو تاکہ تمہارا عمل قبول ہو اور تم پر رحمت نازل ہو۔ باوجود اس کے کہ عمل مطلوب ہے، بندہ جب تک زندہ ہے اس سے الگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بندہ اللہ کی اطاعت جتنا زیادہ کرے گا اس کو اتنا خیر و کمال حاصل ہوگا اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اتنا بڑھے گا، لیکن وہ دخول جنت کے سلسلے میں اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرے۔ اور حدیث بھی یہ بتلاتی ہے کہ صرف سبب مسبب کے حصول کو واجب نہیں کرتا ہے۔ جب بارش نازل ہو اور بیج بھی بو دیا جائے تو یہ نباتات کے اگنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہوا اور مٹی سمیت اسے خراب کرنے والی آفتوں کو ہٹانا بھی ضروری ہے، بلکہ شرائط کے پورے ہونے اور رکاوٹوں کے ختم ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سب اللہ کی قضا و قدر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملہ آخرت کا ہے۔ انسان محض عمل سے سعادت حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو بس سبب ہے۔ بندہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت و فضل کا محتاج ہے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ عمل جتنا بھی بڑا ہو وہ اکیلے بندہ کو نجات نہیں دلا سکتا ہے، اور نہ بندہ اس کی بدولت جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آپ کے فرمان القصد تبلغ میں تکرار عمل پر مداومت برتنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تیز چلنے اور سخت محنت کرنے میں اکتاہٹ اور عمل چھوڑنے کا اندیشہ ہے، اور اعتدال دوام سے قریب تر ہے۔ میں نے یہ جو بات کہی اور اللہ تعالیٰ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کریں، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی اور پیغام پہنچا دیا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل پر، صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، ایمانی بھائیوں، چلنے کا مقصد ہے کہ مومن اپنے رب تک پہنچے، اور جو اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتا ہے وہ شاہ راہ سے بھٹک اور پھر جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کے صراط مستقیم پر چلنا ہے، جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی اور تمام مخلوقات کو اسے اپنانے اور اس پر چلنے کا حکم دیا۔ اللہ تک پہنچنا دو طرح کا ہے، ایک دنیا میں اور دوسرا آخرت میں۔ دنیاوی پہنچ سے مراد یہ ہے کہ دل اللہ عز و جل کی معرفت تک پہنچیں۔ جب وہ اسے پہچان لیں گے، اس سے محبت کریں گے اور انسیت محسوس کریں گے تو اسے اپنے سے قریب اور اپنی دعا کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ اور اخروی پہنچ اس جنت میں دخول ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے اولیاء کے لیے ان کے درجات کے فرق کے ساتھ عزت و تکریم کا گھر ہے۔ اللہ کی طرف چلنے کے سلسلے میں اس چیز پر تنبیہ ضروری ہے جس سے عمل برباد اور بکھرے ذروں کی طرح ہو سکتا ہے، جیسے انسان کے وہ اعمال ہوں ان سے وہ خیر کی امید رکھے اور وہ اعمال اس سے رائگاں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ یا آدمی ایسا گناہ کر جسے وہ حقیر اور ہلکا سمجھے اور وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی، اور اس سے بھی سنگین یہ کہ آدمی کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور اسے اچھا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یا آدمی کے نیک اعمال ہوں لیکن اس کے اوپر حقوق ہوں اور اس کے قرضدار اس کے سارے اعمال تقسیم کر لیں، اس کے بعد بھی ان کے حقوق رہ جائیں اور ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کی طرف چلنے کے اہم مسائل میں سے یہ
یہ ہے اعتبار اعمال میں ان کے انجام و نتیجے کا ہے، اس لیے مومن کے لیے کیا ہی مناسب ہے کہ وہ اپنے رب سے حسن خاتمہ کی فریاد کرے، سوئے خاتمہ سے اس کی پناہ چاہے اور اس سے دعا کرے کہ اسے دین پر موت تک ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا یعنی تم صحت اور سلامتی کی حالت میں اسلام پر کاربند رہو تاکہ تمہاری موت اسی پر ہو، کیونکہ کریم کے کرم کی سنت ہے کہ جو شخص کسی چیز پر جیے گا اس کی موت بھی اس پر ہوگی، اور جو کسی چیز پر مرے گا اسے اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے برخلاف حالت سے اللہ کی پناہ۔ مسلمانوں کی جماعت ضروری ہے کہ ہم اپنے آگے کے لیے تیار رہیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی عمر گزر چکی ہے، اور موت کے اچانک حملے سے پہلے ابھی سے اپنے آپ کا احتساب کریں۔ فضیل بن عیاض نے ایک آدمی سے کہا تمہاری عمر کتنی ہوئی ہے؟ اس نے کہا 60 سال۔ انہوں نے کہا تم 60 سال سے اللہ کی طرف چل رہے ہو اور قریب ہے کہ تم پہنچ جاؤ۔ اس آدمی نے کہا اے ابو علی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل نے اس سے کہا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ آدمی نے کہا میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل نے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آدمی نے کہا آپ ہی اس کی تفسیر کر دیجیے۔ اے ابو علی، انہوں نے کہا تمہارا انا للہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں، سو جسے معلوم ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی طرف لوٹنے والا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ روکا جانے والا ہے، اور جسے یہ معلوم ہو کہ وہ روکا جانے والا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے سوال کیا جانے والا ہے، اور جسے معلوم ہو کہ اس سے سوال کیا جانے والا ہے وہ سوال کا جواب تیار کر لی۔ آدمی نے پوچھا حیلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسان ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو عمر بچی ہے اس میں اچھا عمل کرو، تمہارے گزرے اور باقی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر بچی عمر میں گناہ کرو گے تو گزرے اور باقی گناہوں کی پاداش میں پکڑے جاؤ گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ملاقات کے لیے سچی تیاری، تمام نیک اعمال، ایمانی حالات اور اللہ کی طرف گامزن لوگوں کے مقامات اور اللہ کی طرف چلنے والوں کے منازل جیسے بیداری، توبہ، یکسوئی، محبت، امید، ڈر، سپردگی، تسلیم اور دلوں اور اعضاء کے سارا عمل کی کنجی ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب درود بھیجیے اس شخصیت پر جو اللہ کی طرف سے ہدایت تحفہ کی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھی پڑھتے کہا اے اللہ تو آپ پر درود نازل فرمایا، آپ کی ذریت پر درود نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی ذریت پر درود نازل فرمایا۔ بے شک تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر، اے اللہ تو جو ہمارے ساتھ برا چاہے اے اللہ تو اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دے، اے اللہ تو ہمیں بدمعاشوں اشرار کے شر سے بچا، اے اللہ تو ہمارے اس ملک کو امن خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اور مسلمانوں کے تمام ملکوں کو امن و خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمراں کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو اسے پسند کرے۔ اے اللہ تو ہمارے کمزور اور مجاہدوں بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ جو ہماری سرحدوں پر تعینات سپاہی ہیں ان کی مدد فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔